السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ میں غلام ربانی فدا آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور تذکرے کے ساتھ۔ حضرت حافظ الحدیث امام المحدثین حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا شمار ملت اسلامیہ کے عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ علم، عمل، زہد و تقوی، بہترین اخلاق، عظیم کردار کی بدولت آج بھی ان کا نام اور کام زندہ اور بیدار ہے۔ آپ کی عظیم دینی خدمات ہیں۔ جامع ترمذی کا شمار کتاب اللہ کے بعد جو اصحل کتب ہیں، جن کو سیاہ ستہ بھی کہا جاتا ہے، جو آج بھی پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور علماء اسلام خوب استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کی عظمت کا شخصیات اسلام نے اعتراف کیا ہے۔ امام بخاری باوجود یہ کہ آپ کے عظیم المرتبت شیخ ہیں، فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے جتنا فائدہ حاصل کیا اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ حاصل کیا۔ حضرت امام ادریسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی ان اماموں میں سے تھے علم حدیث میں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ انہوں نے علم حدیث میں تاریخ تصنیف فرمائی۔ وہ عالم اور متقی شخص تھے، قوت حفظ میں ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ حضرت عمران بن علان فرماتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے وفات پائی اور اپنے بعد خراسان میں علم و تقوی میں ابو عیسیٰ ترمذی کا مثل نہیں چھوڑا۔ وہ خشیت الہی سے اس قدر روئے کہ بینائی جاتی رہی۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ صرف خراسان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی شہر اور قریوں میں عظمت علم و فضل کے لیے مشہور ہو گئے۔ امام بخاری کے بعد پورے خراسان میں کوئی صاحب علم آپ کا ہمسر نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حلقہ درس لیا تو خراسان کے علاوہ دوسرے ملکوں اور شہروں سے بھی طالب علموں کا قافلہ جوق در جوق سماع حدیث کے لیے آنے لگا۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے محدثین کے نام بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عیسیٰ، لقب امام المحدثین، حافظ الحدیث، صاحب سنن ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے نام کے بجائے کنیت کو اختیار کیا اور اسی سے معروف ہوئے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 209 ہجری بمطابق 824 عیسوی کو ترمز ازبکستان میں ہوئی۔ خراسان ماوراء النہر کا علاقہ علم و فن کا گہوارہ رہا ہے، جس کی خاک سے ہزاروں اسلامی شخصیتیں ابھری۔ انہی میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی با کمال و با جمال شخصیت بھی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے جس زمانے میں آنکھ کھولی، آپ کی گرد و پیش کا سارا ماحول علم و فضل کے شور اور غلغلوں سے معمور تھا۔ انہوں نے اپنی فطری مناسبت علم اور قوت حفظ و ضبط کے ساتھ ابتدا میں اپنے شہر کے محدثین سے کسب فیض کیا، پھر اسلامی شہروں کی رحلت کی اور اپنے دامن کو علم حدیث کی دولت سے مالا مال کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ انہوں نے متعدد شہروں کا سفر کیا، خراسان، عراق اور حجاز کے ارباب کمال سے سماع حدیث کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کو غیر معمولی قوت حفظ و ضبط عطا فرمائی تھی۔ جس حدیث کو ایک بار سن لیتے ہمیشہ کے لیے حافظے میں محفوظ فرماتے۔ بعض محدثین نے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کا امتحان لیا اور اپنی 40 غریب حدیثیں ان کے سامنے پڑھی، جو حضرت ابو عیسیٰ نے اسی وقت زبانی پڑھ کر سنا دی۔ اس پر اس محدثین نے کہا کہ میں نے آپ جیسا کہیں بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ قدرت نے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ میں ضبط علم کی فطری صلاحیتیں ودیعت کر دی تھی اور ساتھ ہی اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین سے اکتساب علم کا موقع ملا۔ خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی صحبت نے آپ کو علم حدیث میں ذرہ کمال تک پہنچا دیا۔ آپ کی جلالت علمی، شان حفظ و ضبط اور فضل و کمال پر تمام محدثین اور ارباب تذکرہ کا اتفاق ہے۔ امام ترمذی نے خداداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین سے سماع حدیث کیا۔ امام بخاری، امام مسلم کے بعض شیوخ سے بھی استفادہ کیا۔ اس طرح آپ کے شیوخ کی تعداد بھی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ حدیث، رجال اور علل کے ساتھ ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ فقہ کے اقوال و آراء میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ ان کے اہم تصانیف انہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ چند مشہور تصانیف یہ ہیں: جامع ترمذی، کتاب العلل، کتاب التاریخ، کتاب الزہد، کتاب الاسماء الکنہ، کتاب الشمائل النبویہ۔ لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کی جس کتاب نے شہرت دوام عطا کیا وہ جامع ترمذی ہے۔ جامع ترمذی نسائی اور ابو داؤد کے بعد تصنیف کی گئی۔
لیکن اپنی افادیت و جامعیت کے لحاظ سے اس کتاب کا شمار کتب سیاہ ستہ میں بخاری و مسلم کے بعد کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ جس طرح علم میں امتیازی شان رکھتے تھے، عمل و کردار کے سدا بہار پھولوں سے ان کا دامن حیات مالا مال تھا۔ زہد و ورع، عبادت و ریاضت کے ساتھ خوف خدا ان کے رگ و ریشے میں سرایت کیفیت تھا۔ خشیت الہی کا اتنا غلبہ تھا کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، مگر ان کا قلب اور بصیرت مرنے تک روشن اور تابناک رہا۔ آپ کا وصال 13 رجب المرجب 279 ہجری کو وہ مقام ترمیز میں ہوا، وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور میں رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔